شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کرے۔ ان حقوق میں ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ بیوی کو اس کی ضرورت کے مطابق نفقہ اور جیب خرچ دیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں کے نگراں اور ذمہ دار ہیں۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ شوہر پر بیوی کی کفالت، اخراجات اور ضروریات پوری کرنا فرض ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں 5 اہم سوال اور تفصیل کے ساتھ ان کے جواب دیے جائیں گے۔ پانچوں سوال بہت اہم ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پہلا سوال کہ بیوی کو جیب خرچ دینے کے شرعی احکام کیا ہیں؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کوئی خرچہ نہ دے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا ہے؟ دوسرا سوال، اگر شوہر بیوی کو ٹائم نہ دے سکے تو کیا شوہر کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ تیسرا سوال، بیویاں اپنے شوہروں سے نفرت کیوں کرتی ہیں؟ چوتھا سوال، کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زیر ناپ بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ پانچواں سوال، کیا بیوی کے جسم پر کہیں بھی کوئی میٹھی چیز لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ یعنی کہ چاکلیٹ یا کریم لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ محترم ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بیویاں اپنی شوہروں سے نفرت کیوں کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے الٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیویاں تھیں جو کہہ رہی تھیں کہ اے امیر المؤمنین، میں اس کے لیے نہیں، نہ یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ عورت اپنی شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو تراش والے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا اب بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سنواری رہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے آئے تو میلے کچلے اور گندے کپڑوں میں نہ آئے، بلکہ بدن، لباس اور بستر وغیرہ کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھے، کیونکہ شوہر جس طرح یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیویاں بناؤ سنگار کے ساتھ رہے، اسی طرح عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ میرا شوہر میلا کچلا نہ ہو۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے جذبات اور احساس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا سوال کہ اگر شوہر بیوی کو ٹائم نہ دے سکے تو کیا شوہر کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ بیوی کو ٹائم نہ دینے کے شوہر کے بہت سارے عذر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہیں، رات کو دیر سے گھر آتا ہے، بیوی سو چکی ہے، بچوں کو صبح تیار کر کے بھیجنا ہے، تو ایسے میں یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن میاں کی جانب سے بیوی کے حق میں زیادتی ہے، کیونکہ بیوی کو ٹائم دینا شوہر کا حق ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی سے ایسی لاپرواہی اختیار کر لے کہ مہینوں گزر جائے وہ اس کے قریب ہی نہ آئے، تو یہ جو صورت ہے یہ گناہ کے زمرے میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس پر روایت موجود ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے
کہ 4 مہینے اس طرح نہیں گزرنے چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائے، اور وہ بیرون ملک بھی جائے تو بہرحال جو بیوی کا حق ہے وہ باقی ہے۔ 4 مہینے کے اندر میاں بیوی کے پاس آنا لازم ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ایسا رویا نہ ہو کہ تم بیویوں کو ایسے چھوڑ دو کہ جیسے کوئی لٹکی ہوئی چیز ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، گرمی لگی سردی لگی نہ لگے، دھوپ لگے نہ لگے، بالکل اس سے لا تعلق ہو جانا اس کو قرآن مجید نے ناجائز قرار دیا ہے، چاہے وہ ایک بیوی ہے یا زیادہ بیویاں ہیں۔ اگر یہ والا روایہ ہوگا تو قرآن مجید کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال، کیا بیوی جسم پر کہیں بھی کوئی میٹھی چیز لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ یعنی کہ چاکلیٹ یا کریم وغیرہ لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ بیوی کے جسم کو زبان سے چاٹنا یہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے پیار کرنا ہے تو درست آپ بیوی کے گال، پیشانی یا ہونٹ وغیرہ چوم سکتے ہیں، لیکن پورے جسم کو چاٹنا، کریم یا چاکلیٹ لگا کر چاٹنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ویسٹرن کلچر ہے۔ مسلمانوں کو غیر مذہبی طریقے بالکل بھی نہیں اپنانے چاہیے، یہ درست نہیں، یہ انسانوں کا نہیں جانوروں کا طریقہ ہے۔ جانور جب پیار کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے جسم کو چاہتے ہیں، تو اس لیے انسان کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھا سوال، کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زیر ناب بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے زیر ناب بال یعنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹنے چاہیے، اپنے بال خود کاٹنے چاہیے۔ اگر شوہر یا بیوی معذور ہے، بیمار ہے یا ایسی کوئی مجبوری یا بیماری ہے کہ شوہر یا بیوی اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، تو اس صورت میں شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے زیر ناب بال کاٹ سکتی ہے، بغیر کسی وجہ کے۔ صرف مزے کے لیے ایسا کرنا غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں سوال، بیوی کو خرچہ دینے کا کیا حکم ہے؟ بیوی کو خرچہ نہ دینے کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہ دے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا تو پھر بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ایک عورت اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائی کو، سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس اپنی زندگی بسانے کے لیے آتی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ اس کا اچھی طرح سے خیال رکھیں اور اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی بیوی کا بھی یہ دل کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی ضرورتوں کا سامان خریدے، اپنے رشتہ داروں کو تحفہ وغیرہ دے، صدقہ خیرات کرے۔ مگر بہت سے لوگ گھر کا سارا سامان تولا کر دے دیتے ہیں مگر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ساری کمائی اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں مگر اپنی بیویوں کو خرچہ کے طور پر کچھ بھی نہیں دیتے۔ جب بیوی خرچ کے بارے میں بولتی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ خود ہی اس کا سامان لا کر دے دیں گے۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنے لگی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر ایک بخیل آدمی ہے، یعنی بہت زیادہ کنجوس ہے، وہ مجھے کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہیں دیتا، کیا میں اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ حصہ نکال لوں؟
یعنی اس کو بتائے بغیر اس کے مال سے کچھ لے لوں تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا؟ یہ سن کر نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کا شوہر بخیل ہے اور وہ آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا تو آپ اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے لے سکتی ہیں اور اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کسی غلام کو آزاد کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غریب یا مسکین کو صدقے کے طور پر دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ اس میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہوگا جس دینار کو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے آپ کی بیوی کو کچھ پیسوں کی سخت ضرورت پڑ جائے اور اس وقت اس کے پاس ایک بھی پیسہ موجود نہ ہو تو کیا یہ بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا خرچہ مقرر کرے، اپنی آمدنی اور بیویوں کی ضروریات کے حساب سے اس کا خرچ مقرر کرے اور بلا ناغہ ہر ماہ بیوی کا خرچہ اس کو دیتے رہیں جو آپ کو مناسب لگے، تاکہ آپ کی بیوی اپنی ضروریات کی چیزوں پر خرچ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی سے ان پیسوں کا حساب بھی نہ لیں، چاہے وہ ان پیسوں کو اپنے اوپر خرچ کرے یا نہ کرے، یا چاہے وہ ان پیسوں کا صدقہ خیرات کرے۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی پر خرچ کرنے سے شوہر کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بیوی پر خرچ کرنے کا بندوبست کرتا ہے تو ایسے شخص کو قیامت کے روز اللہ جل شانہ غنی کر دیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ ان سب کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو بالکل بھی خرچہ نہیں دیتے۔ بیوی کے خرچ اور اس کی ضروریات کا بندوبست کرنا ہر شوہر پر فرض ہے۔ اگر ہر شوہر کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر صورت ذاتی خرچ دے تاکہ بیوی کو اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، بیوی کو ہر ماہ خرچہ دینا چاہیے اور بیوی کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ یہ خرچ جہاں چاہے مرضی خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد کا بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر، اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے۔ جس دولت کو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے تو اس کا ثواب تم کو آخرت میں پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے مرد یا شوہر ایسے ہیں جن کے ساتھ بیویوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنے جڑے ہوئے لوگ جیسا کہ بیوی بچوں کو بھی ہمیشہ پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ یہ وہ 3 مرد یا خاوند ہیں جن میں 3 خامیاں یا برائیاں موجود ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، جو مرد نامحرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یعنی ایسا شوہر جو پرائی عورتوں پر نگاہ ڈالتا ہے، جس کے دل میں غیر محرم کے لیے گندگی بھری پڑی ہوتی ہے، ایسے شوہر کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ایسا شوہر جو اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، یعنی کہ ایسا شوہر جو اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا، وہ ان کو ان کی بنیادی ضرورتوں کے لیے خرچ نہیں دیتا۔ تیسری بات، ایسا شوہر جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا
بیوی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کو باقاعدگی سے جیب خرچ دے تاکہ بیوی اپنی چھوٹی بڑی ضروریات سکون سے پوری کر سکے۔ یہ عمل نہ صرف بیوی کے دل کو خوش کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور برکت کا بھی سبب بنے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔